میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ لفظ میرا ذہن میں رکھیے گا، حامیم لا ینصرون۔ حامیم، قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر، اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندھے ہوئے، یہ حالت ہے، اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ حزب البحر میں بھی حامیم لا ینصرون لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا، حزب البحر نے جانتے ہیں، اس میں بھی حامیم لا ینصرون ہے۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر لیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، اہل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں، اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ عجیب چیز ہے۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں۔ اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون، حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں۔ قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے، اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو، جہاں عام جادو کا مزاج ہو، جادو کا مزاج ہو، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں۔ ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں
اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے۔ ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں، حفاظت کا انوکھا نظام، غیب کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے۔ کینسر کے مریضوں کو میں نے بتایا اور کینسر کے مریض اس سے صحت یاب ہوئے، ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو بتایا، جوڑوں کے دل کے مریضوں کو بتایا۔ حیدرآباد کے ایک جوان تھا، اس کی والدہ کو کینسر تھا، عدنان، والدہ کو کینسر تھا، اور یہ وظیفہ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ سارے گھر والوں نے، ابکری میں اس کی پوری رپورٹ چھپی تھی کئی سال پہلے، ماہنامہ ابکری میں، اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے 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 اللہ کا نظام دیکھے کہ والدہ کو جب ٹیسٹ کے لیے لے گئے کراچی کے بڑے ہسپتال میں کینسر کے لیے، تو انہوں نے کہا اس کو کینسر تو ہے نہیں، انہوں نے کہا یہ رپورٹیں صاحب کا ہیں۔ وہ حیران ہوئے، صاحب کا رپورٹیں ٹھیک ہیں، اس کے مطابق اس کے پورے بدن پہ کینسر پھیل چکا ہے، اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ کینسر ہے ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہ ہم نے ایک وظیفہ پڑھا تھا، حامیم لا ینصرون، انہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ وظیفہ کیا ہوتا ہے، برحال اس کو کینسر نہیں ہے۔ یہ بتائیں، آپ سے سوال کروں گا، اس بڑے وظیفے سے کینسر جیسا کیس تو ٹھیک ہو سکتا ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی؟ بولے بھائی۔ اچھا، اس کے پڑھنے سے قرآن کی تاثیر علیحدہ ملے گی۔ حامیم قرآن میں ہے، قرآن کا ثواب ملے گا۔ لا ینصرون قرآن میں ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اچھا، اس کے پڑھنے سے ایک ایسا عمل بھی زندہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی سنت کو جو امت چھوڑ دے گی، اور زندگی کے آخری امت کے حصے میں جو آقا کی حدیث کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنیے روایت، جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا اسے کتنی ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت میں ہے بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ غزوہ خندق کی سنت ہے، جہاں خندق کھودنا سنت، مشقت کرنا سنت، جہاں اور سنتیں وہاں یہ عمل پڑھنا بھی سنت ہے۔ آج ایک یاد رکھنا، مسلمانوں کے لیے اس وقت ہر طرف خندق ہی خندق ہے، آزمائش کی، ابتلا کی، دجالی فتنوں کی، خندق ہی خندق ہے۔ میری بات کو گہرائی سے سمجھ لینا، خندق ہی خندق ہے، اس کا حل حامیم لا ینصرون ہے۔ جہاں جادو کا زور ہو، جہاں جنات کے فتنے ہوں، وہاں یہ مسنون عمل جو صحابہ اہل بیت محمد آل محمد اصحاب محمد سے ثابت ہے، ان کی زندگیوں کا ورد ہے، اور ان کی زندگیوں کا وظیفہ ہے، اور ان کی زندگیوں کا ساتھی ہے، اور انہوں نے غزوہ خندق بغیر لڑے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ کوئی مشکل وظیفہ ہے؟ ناممکن ہے؟ ایسا تو نہیں کہ جو آپ نہ کر سکیں۔ کوئٹہ میں گیا، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ میں جب وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے، اس کے 400 گارڈ تھے، ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کے ارد گرد گارڈ۔ ہر وقت میری کوئی ملاقات ہو گئی، کسی کے حوالے سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات میں نے کہا کہ آپ کے یہ گارڈ ہیں، آپ تھک نہیں جاتے؟ کہنے لگے زندگی یہی ہے، کیا کروں، اکتا جاتا ہوں۔ میں نے کہا اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کیا؟ میں نے کہا حامیم لا ینصرون سارا دن پڑھا کریں، کھلا۔ کہنے لگے مجھے لکھ دیں۔ میں نے ایک دوست سے کہا، اس کو لکھ دیا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ طبعی موت مرا، جبکہ اس کا باپ اس سے زیادہ طاقتور پاورفل تھا، وہ بموں اور گولیوں کی موت مرا، اور وہ عام موت اپنی پوری زندگی گزار کے مرا۔ اور مجھے پیغام ملا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے، میری زندگی میں سکھ ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے اور خیر ہے، اور اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور میں بالکل آسانی سے پھرتا ہوں۔ زندگی میں
اگر مسائل ہیں تو یہ سب سے اعمال سب سے بڑا خود وسیلہ ہے، وسائل ہیں، بہت بڑا طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے، اور بہت بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے۔ اعمال بیماریوں کے لیے، کینسر کے لیے، لا علاج روگوں کے لیے، لا علاج دکھوں کے لیے، مسائل الجھے ہوئے اس کے لیے انوکھی چیز ہے، زبردست چیز ہے۔ کھلا پڑھیں، اٹھتے پڑھیں، بیٹھتے پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اولا کے درود شریف، سارا دن پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، اور زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ دیکھیں۔ سندھ میں گیا تو میں نے ایک صاحب کو اس کی یہ بتایا، میں نے کہا حامیم لا ینصرون پڑھ، اس کے اوپر اس کے بڑے فائدے کھلے۔ ویزا نہیں لگ رہا تھا حج کا، یہ پڑھا ویزا لگ گیا۔ حج میں قرآن اندازی میں نام نہیں آ رہا تھا، یہ پڑھا قرآن اندازی میں نام۔ وہ کہتا ہے مجھے زندگی کا کوئی مسئلہ ہو مجھے واقعات بتائے، یہ پڑھا یہ ملا، یہ پڑھا یہ ملا، یہ۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ لکھ دے، میں رسالے میں چھاپ دوں گا، لاکھوں کروڑوں انسانیت کا فائدہ ہوگا۔ میری کوشش ہے جو میرے شیخ کی برکت سے اور میرے اسلاف اور اکابر کی برکت سے مجھے ملا ہے وہ میں قبر میں ساتھ نہ لے جاؤں، اللہ کی مخلوق کی امانتیں میں اللہ کو دے کے جاؤں۔ ایک میری چاہت ہے، خواہش ہے۔ مجھے کہنے لگا میں لکھ دوں گا۔ پھر سال کے بعد جانا ہوا سندھ میں، پھر میں نے عرض کیا، ابھی میں سندھ سے آ رہا ہوں سکھر وغیرہ سے، تو میں نے کہا کہ لکھ دے، کرے سائیں میں لکھ دوں گا۔ پھر کہا اچھا، میں نے کہا جا تجھ سے اجازت لے لی میں نے عمل کی واپس، اب تو پڑھ جا کے۔ صبح روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا میں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صبح اٹھتا ہوں، نماز فجر کے لیے اذان دیتا ہوں، سب سو رہے ہوتے ہیں، اور کتے آج تک انہوں نے مجھے سر اٹھا کے نہیں دے گا، آج پہلی رات ہے کتے میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں یہ پڑھتا ہوا جاتا ہوں، کوئی کتا مجھے نہیں دیکھتا، اور یہ لفظ کوئی انسان نما کتا ہے نا، وہ بھی اٹھا کے سر نہیں دیکھتا، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ ایمان اعمال کی زندگی، اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبتوں سے جب دور جاتا ہے وہ انسان نہیں، وہ جانور ہوتا ہے، جانور نہیں جانور سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ بکری جانور ہے پھر بھی فائدہ دیتی ہے، گائے جانور ہے، بھینس بھیڑ جانور ہے، نفع مند ہے، بچھو سانپ بھیڑیا کتا یہ خنزیر اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ جانور نہیں جانور سے بدتر اندر کا حیوان بن جاتا ہے۔ تو وہ یہ لفظ ایسے لوگوں کے لیے بھی لاجواب ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں، کہنے لگا کتے نے سر اٹھایا اور کتے مجھے بھونکنے میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے اجازت واپس کر دیں۔ میں نے کہا ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ اللہ والوں کی اجازت، چونکہ میں کوئی ولی اللہ والا نہیں ہوں، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میں ان کی اجازت لوگوں کو دیتا ہوں، باقی میری اوقات کا مجھے پتہ ہے۔ اور ایک بات میں اپنے درس میں کہتا ہوں، میرے نیٹ پہ 1100 سے زیادہ درس پڑھے ہیں، اور ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں، پر میرا پیغام میرے اعمال ایک نمبر ہے، میرا پیغام ایک نمبر ہے، میں ایک نمبر ہوں، اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا۔ مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے، اور مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون منافق تھا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، موت کے وقت چلے گا۔ حامیم لا ینصرون۔ خیر میں نے اس کو پھر اجازت واپس دی، پھر کہنے لگا جی اب کتے نہیں سر اٹھاتے، یعنی یہ وظیفہ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا، جس مشکل کے لیے پڑھا، گردوں کے ڈائلائسس کروانے والوں کو میں نے یہ دیا جن کے گردے فیل ہو گئے تھے، یقین سے پڑھ۔ تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں ہوتا ہے، تو کر کے دیکھ تو صحیح۔ تو ڈرتا ہے میں کروں گا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں کرتا ہے اللہ۔ یہ تو میں آپ کو ایک بڑا تحفہ دے رہا ہوں،
اور مجھے بڑوں سے اجازت ہے، مجھے اپنے بڑوں سے اجازت ہے، اس لیے آپ کو اجازت عام دے رہا ہوں۔ آپ یہ بھی اجازت ہے کہ مخلوق کو بتائیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، یہ اجازت ہے۔ اپنی بیماریوں کے لیے، اپنے جادو کے لیے، اپنے دکھوں کے لیے، اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے، اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں پڑھیں پڑھیں۔